الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والوں، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ چنانچہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنی چٹان پر مٹی جمی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑے اور اس مٹی کو بہا کر چٹان کو بالکل صاف کر دے۔ ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت کریمہ سے چند چیزیں معلوم ہوئی۔ صدقہ دے کر محتاج کو ستانے اور اس پر احسان رکھنے سے صدقے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، یا اوروں کو دکھا کر اس لیے صدقہ دیتا ہے کہ لوگ اسے مالدار سخی کہیں گے، اس طرح سے بھی صدقہ و خیرات کا ثواب کچھ نہیں ملتا۔ صدقہ و خیرات کی یہ شرط معلوم ہوئی کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور آخرت کے ثواب کی نیت سے خرچ کریں، دکھلاوے یا نام و نمود کی نیت سے نہ ہو۔ نام و نمود، شہرت کی نیت سے خرچ کرنا اپنے مال کو برباد کرنا ہے، اور آخرت پر ایمان رکھنے والا مومن بھی اگر کوئی صدقہ و خیرات محض شہرت کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ریا کے لیے کرتا ہے تو اس کا بھی یہی حال ہے کہ اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ جو لوگ صدقہ و خیرات میں ریاکاری کرتے ہیں ان کی مثال بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی نے ریا اور دکھاوے کی نیت سے صدقہ کیا تو اس کی مثال ایسی سمجھو کہ کسی نے دانہ بویا ایسے پتھر پر کہ جس پر تھوڑی سی مٹی نظر آتی تھی، جب پانی برسا تو وہ مٹی بالکل صاف ہو گئی، اب اس پر دانہ کیا اگے گا؟ ایسے ہی صدقات میں ریاکاروں کو کیا ثواب ملے گا؟ ریاکاری، شہرت اور نام و نمود کے لیے کوئی کام کرنا مومن کی شان کے لائق نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ صدقہ نکال کر دوزخ کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حلال مال سے صدقہ دے تو وہ اس صدقے کو اللہ جل جلالہ کی ہتھیلی میں رکھتا ہے اور پروردگار اس کی پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے اونٹ کے بچے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا ہر آدمی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ احکام اور مسائل ہیں۔ بھائی بہن، ساس سسر، بہو داماد، ماموں ممانی، خالہ خالو، پھوپھی پھوپھا، چاچا چاچی، دیور دیورانی، جیٹھ جٹھانی، سمدھن سمدھی، سالہ سالی، ننند بہنوئی، بھابھی بھانجا بھانجی، بھتیجا بھتیجی وغیرہ ان سب کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اگر وہ مستحق ہیں۔ دوسری چیز، سید یعنی بنو ہاشم کو عام حالات میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں، بلکہ ان کے ساتھ نفلی صدقات و ہدیہ وغیرہ سے تعاون کرنا چاہیے، البتہ اگر ان کی مالی حالت اس قدر سنگین ہو کہ مانگنے کی نوبت آ رہی ہو اور زکوٰۃ کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ کار نہ ہو تو انہیں زکوٰۃ دینے کی گنجائش ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔